ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی نے کال دی تھی اپنے جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں، جو ممبرز ہیں، فالوورز ہیں، ان کو کہ آپ باہر نکلیں اور پورے ملک میں احتجاج کریں، مطالبہ کریں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کال فیل ہو گئی، کوئی نہیں نکلا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ نکلے جگہ جگہ پہ، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا۔ تو اب خان کے جو حامی ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ ریاست نے ان کے سامنے رکاوٹیں پیدا کیں، پابندیاں لگائیں، لیگلی ایسے اقدامات لیے کہ ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ تو اس بات پہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ جو جعلی انقلابی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ ریاست کی مرضی اور ریاست کی بلیسنگ سے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے۔ کوئی ان کو بتائے کہ جو انقلاب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پرانے نظام کو جڑ سے نکال کے پھینک دینا اور اس کی جگہ نیا نظام قائم کرنا۔ تو جو پرانا نظام ہوتا ہے ریاست تو اسی پر قائم ہوتی ہے، وہی اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب انقلاب لانا ہوتا ہے تو آپ نے اس ریاست کے مد مقابل کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر ریاست اپنی پوری کوشش کرتی ہے، اپنا پورا زور لگاتی ہے کہ وہ آپ کو روکے، ایسا نہ ہونے دے، آپ کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرے۔ یہ ریاست کی نیچر ہے۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جو انقلابی لیڈرز ہوتے ہیں وہ اس نظام کی پیداوار نہیں ہوتے جس نظام کو وہ اکھاڑنا چاہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے تو تمام جو لیڈرز ہیں وہ وہی جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، سیاسی پیر ہیں، وہی لوگ ہیں جو اس نظام کی پیداوار ہیں۔ وہ کیا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو گائیڈ کریں گے؟ وہ تو ان کو دھوکے دے رہے ہیں، ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کیا انقلاب لے کے آئیں گے اور وہ کیا نظام کو توڑیں گے؟ وہ اپنی پیر پہ کلہاڑی تو نہیں مار سکتے نا۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات لوگوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان خود اسی نظام کی پیداوار ہے، اس کی سیاست اسی نظام کے انڈر پروان چڑھی ہے، وہ اسی نظام میں بڑا ہوا ہے، پھلا پھولا ہے۔ وہ کیسے اس نظام کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کیسے اس کو چیلنج کرے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر بھی اگر یہ لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ خان جو ہے وہ انقلابی ہے تو پھر یہ نکلیں نا، سوشل میڈیا سے باہر نکلیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گالی گلوچ دیتے ہیں اس کو ختم کریں، سڑکوں پہ آئیں۔ لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ گالی گلوچ دینے سے تو ان کو پیسے ملتے ہیں نا، گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں۔ سڑکوں پہ آنا جو ہے وہ تھوڑا سا خطرناک بات ہوتی ہے، تو یہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ اپنے لیڈر کے لیے۔ تو اتنی محبت بھی نہیں کرتے خان سے کہ اس کے لیے اپنی تھوڑی سی بھی قربانی دے دیں۔ اگر یہ واقعی سمجھتے ہوتے کہ خان جو ہے وہ ان کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دے دے گا، وہ اس نظام کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ کوئی انقلابی اقدامات دے گا جس کا ابھی تک خان نے کوئی ذکر بھی نہیں کیا، مطلب اس نے کوئی نہیں لوگوں کو، اپنے سپورٹرز کو یا ان جنرل اس نے بتایا کہ میں کیا اقدامات لوں گا، کوئی اس نے لائے عمل نہیں بنایا، کوئی اس نے کانکریٹ سجیسشنز نہیں دیں، کوئی کانکریٹ اس نے ایکشن پلان نہیں دیا، صرف بیانیوں پہ اور نعروں پہ وہ لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا ہے۔ اور ان کے جو لیڈر ہیں، جو نام نہاد لیڈر ہیں، جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت تو نہیں نکلے ہمارے لوگ کیونکہ ان کو خطرہ ہے، ان کو تو ڈر ہے کہ ان کو اندر کر دیا جائے گا، ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ 9 مئی جیسے واقعات کرتے ہیں، جب آپ تخریب کاری کرتے ہیں اور پھر اتنے مکار اور دھوکے باز ہیں کہ پھر مڑ کے اس کا الزام بھی ریاست پہ لگا دیتے ہیں، اس کا الزام بھی فوج پہ لگا دیتے ہیں، تو پھر کیوں آپ کو ریاست اجازت دے گی؟ کیوں آپ کو یہ کرنے کی آپ کے لیے راستے کھلے چھوڑے گی؟ آپ لوگ پر امن تو احتجاج نہیں کرتے نا، آپ لوگ تخریب کاری کرتے ہو۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کے لیے اس لیے رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ اور جو آخری بات میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ عام لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نظریہ ہوتا ہے جس پہ آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ کو اپنے مقصد پہ اعتماد ہوتا ہے، آپ کو اپنے لیڈر پہ بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر لوگ نکلتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، یکسو یک جان ہو کے نکلتے ہیں، ایک آواز سے نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے رسک لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو طاقت ہوتی ہے تب نہ فوج، نہ پولیس، نہ جو امیر طاقتور سیاستدان ہوتے ہیں، نہ ریاست وہ ان کے سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ یہ عوامی قوت ہی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو اس نظام کو بدل سکتی ہے۔ اور یہ ایک سیاسی منظم قوت ہوتی ہے، ایک مشتعل ہجوم نہیں ہوتا لوگوں کا جو سڑکوں پہ نکلے اور تخریب کاری کرے۔ یہ ایک نظریاتی تحریک ہوتی ہے۔
تو ہم تو اس انقلاب کی بات کرتے ہیں، اور ہم بار بار سنتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی قوم انقلابی نہیں ہے، ان کے تو خمیر میں ہی انقلاب نہیں ہے، یہ غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ بھی، یہ آپ کو اپنے اندر سے سوال کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر تو آپ بھی اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ میں ہمت ہے، جرأت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، اور ہم خونی انقلاب کی بالکل بھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں سیاسی انقلاب کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو سیاسی طور پہ منظم ہونا ہوگا، پھر آپ کو سامنے آنا ہوگا اور آپ کو جرأت دکھانی ہوگی اور اس پورے نظام کے مد مقابل کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ سوال آپ سے ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟